السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں روبوٹ انسان کی طرح بات کرتے ہیں، مشینیں خود فیصلہ کرتی ہیں اور مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری روزمرہ کے کام بدل رہی ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام اس پر کیا کہتا ہے؟ کیا یہ نئی ٹیکنالوجی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے یا ایک خطرناک آزمائش انسان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، سب کچھ اپنی طرف سے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے اللہ کی حدود میں رہ کر استعمال کیا جائے۔ اسلام کا اصول اس کے بارے میں واضح ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کا استعمال کرنے کا مقصد درست ہونا چاہیے، اس کو علم، علاج، تعلیم اور فلاح کے لیے استعمال کیا جائے۔ فحاشی، دھوکہ دہی، جھوٹ یا حرام تجارت میں اس کا استعمال ناجائز ہے، اور کسی کی پرائیویسی یا عزت نفس مجروح نہ ہو اس کے لیے اس کو نہ استعمال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر نہ روک سکے تو اپنی زبان سے، اور اگر زبان سے بھی نہ کر سکے تو دل میں اسے برا جانے۔ AI کا غلط استعمال جیسے کہ جھوٹی خبریں پھیلانا، حرام ویڈیوز بنانا یا لوگوں کو دھوکہ دینا اس حدیث کے مطابق برائی ہے، اور اس سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کی وجہ سے جدید جو مسائل اور مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، اور ان کی مثالیں: مریض کی تشخیص میں مدد، یہ ایک اس کی مدد کی مثال ہے جو اسلام میں ایک نیکی ہے۔ تعلیم میں رہنمائی، مگر فحش یا جھوٹے مواد کے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ چہرہ پہچاننے کی ٹیکنالوجی، سیکیورٹی کے لیے مفید مگر پرائیویسی کے خلاف ورزی کرنے والی یہ چیز ہے۔ ڈیپ فیک ویڈیوز، کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے بنانا سخت گناہ ہے۔ نیت کا درست ہونا، ہر ایجاد کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اس میں شرعی حدود قائم ہونی چاہیے، کوئی بھی کام قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، انسانیت کا فائدہ ہونا چاہیے، مخلوق کو فائدہ پہنچے اور اس کو اس سے نقصان نہ ہو، اس سے اگر کمائی جائے تو وہ حلال ہو، ٹیکنالوجی کے ذریعے کمائی صرف حلال ذرائع سے ہو۔ AI اور ٹیکنالوجی اللہ کی طرف عطا کردہ عقل اور علم کا ایک مظہر ہے، یہ نہ خود اچھی ہے نہ بری چیز ہے، اصل فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اسے نیک کام کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا تو یہ رحمت ہے، ورنہ یہ آزمائش بن جاتی ہے۔